وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے۔ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، وَتَرَكْتُمْ، چھوڑ دو گے جو تمہیں ہم نے دیا، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جتنے قسم کی نعمتیں، چیزیں، مال دولت تمہیں دی، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پیٹھوں پیچھے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے نا، یحشر الناس یوم القیامت خفاتاً عراتاً غرلاً، یحشر الناس یوم القیامت خفاتاً عراتاً غرلا، روز قیامت لوگ جمع کیے جائیں گے ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کیے ہوئے، ختنہ بھی نہیں کی ہوگی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح پہلی بار پیدا کیا تھا جس حالت میں، اسی حالت میں تم ہمارے پاس آؤ گے۔ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے پاؤں بھی ننگے ہوتے ہیں، جسم بھی ننگا ہوتا ہے، ختنہ بھی نہیں کی ہوتی۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً پوچھا، النساء والرجال جمیعا یا رسول اللہ، مرد عورتیں گٹھے ایسے ہی؟ اینظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ قال یا عائشہ والامر اہم من ذلک ان ینظر بعضهم الی بعض، اگٹھے ہوں گے لیکن معاملہ اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ وہ اتنے معاملے میں پریشان ہوں گے بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ یعنی اس وقت کسی کو یہ فکر اور ذہن میں خیال بھی نہ آئے گا کہ یہ عورتیں ننگی ہیں۔ ذرا سی ایک یہاں پہ زلزلے کا جھٹکا ہو تو اس کا مشاہدہ کر لیں، جس وقت ہم گھروں سے باہر گلیوں میں چیخ کر پکار کے نکلتے ہیں، ہوتا ہے کسی کو کوئی خیال کہ بھائی کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، کیا ہے؟ انسان اس خوف اور کپ کپی میں ہوتا ہے کہ اپنی فکر نہیں رہتی۔ تو آپ اس زلزلے کا اندازہ لگائیں جس زلزلے کی وجہ سے پہاڑوں نے ریزہ ریزہ بننے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، سراب کہتے ہیں ایسی چمکنے والی ریت جس کو سورج لگنے کی وجہ سے دور سے دیکھنے والے کو پانی نظر آئے، جس طرح یہ لارنس پور کی ریت ہوتی ہے، اتنا باریک کر دیے جائیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے دروازے دروازے کر دیے جائے گا۔ اس زلزلے کا اندازہ آپ کرائیں، زلزلے کا صرف اندازہ لگائیں کہ جس کے اس طرح ہونے کی وجہ سے یہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی کا خوف کی وجہ سے حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، قرآن کہتے ہیں نا تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا جیسے نشے کی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ایک تو اس حالت میں جس میں پیدا کیے تھے ویسے آئیں گے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، اس دن اللہ فرمائیں گے آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے۔ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ یہ تمہارے شریک ہیں، یہ حاجت روا، یہ مشکل کشا، یہ فلاں بابا، یہ فلاں مزار والا، یہ فلاں قبر والا۔ ما نرا معکم، آج نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں بھائی؟ یہ سوال ہوگا نا تنقید کے لیے، جس کو کہتے ہیں مزید اور رسوا کرنے کے لیے۔ ایک شخص نے ساری زندگی ایک بابے کا وہ در پکڑا رہا، پکڑا پکڑا پکڑا، ادھر دیگیں بھی دی، بکرے بھی دیے، سجدے بھی کیے، چادریں بھی چڑھائی، سارا زمانہ مجاور بنا رہا۔ آج وہ دیکھ رہا ہے قیامت کے دن اس کو ایک ضرورت ہے کسی حاجت روا مشکل کشا کی، کوئی بھی نہیں ہے، اوپر سے ساتھ پھر تنقید بھی ہو رہی۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، ہم تو نہیں دیکھ رہے بھائی کہاں ہیں تمہارے شرکا جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے یہ تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، وہ دنیا ہی میں تھے۔ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو زعم تمہارے خیالات جن جن بابوں یا جن جن کے بارے میں تھے وہ گم ہو چکے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ، تم سے گم ہو گئے۔ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، بے شک اللہ ہی ہے جو گٹلی اور دانے کو پھاڑتا ہے۔ فالق الحب والنوا،
آپ گٹھلی کسی بھی چیز کی زمین میں دفناتے ہیں تو وہ پھٹ کے اس میں سے پودا نکلتا ہے. کتنی گٹھلی ہوتی ہے اتنی اسے ایک تناور درخت بن جاتا ہے. ون نوا، گٹھلی، حب، دانہ، کسی بھی چیز کا دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہیں اس کو اللہ پھاڑ کے اس میں سے پودا نکالتا ہے. یخرج الحی من المیت، وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. ومخرج المیت من الحی، اور میت کو وہ زندہ سے نکالتا ہے. انسان زندہ چیز، اس میں سے جو نطفہ ہے پانی وہ مردہ ہے، اور پانی جو مردہ ہے اسے زندہ انسان. مرغی زندہ ہے، اسے انڈا مردہ انڈا سے جو ہے زندہ چوزا. ایسے مراد ایک قول مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مردہ سے مراد کافر ہے اور زندہ سے مراد مسلمان ہے. اللہ مسلمانوں سے کافر پیدا کرتا ہے، کافروں سے مسلمان پیدا کرتا ہے. قیمتی لوگوں کی اولادوں سے اچھے، قیمتی لوگوں کی اولادیں بیکار ہو جاتی ہیں، بیکار لوگوں کی اولادیں قیمتی ہو جاتی ہیں. یخرج الحی من المیت، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ شخص مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو رب کو یاد کرتا ہے اور یاد نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. تو مسلمان کی مثال زندہ کی ہے، وہ رب کو یاد کرتا ہے. کافر کی مثال مردہ کی ہے، وہ رب کو یاد نہیں کرتا. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ. اب پیچھے کہا نا کہ جن کو تم سفارشی سمجھ کے دنیا میں پوج رہے ہو، یہ قیامت میں تمہارے کام نہیں آئیں گے. یہ گٹھلی کو پھاڑنے والا، دانے کو پھاڑنے والا، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، ذالکم اللہ ہو، یہ ہے اللہ. فانا تؤفکون، تم کہاں بھٹک کرے؟ یہ تم نے کن کن کو خدا بنائے ہوئے جگہ جگہ پر. ذالکم اللہ، اللہ تو یہ ہے جس کے اندر یہ صفتیں. فالق الاصباح، صبح کو نکالنے والا، یعنی فالق پھاڑنے والا، اندھیرے کو پھاڑ کے بیچ میں سے صبح کو نکالنے والا. وجعل اللیل سکنا، رات کو باعث سکون بنانے والا. والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو حساب کے لیے پیدا کرنے والا. اب چاند اور سورج کے ذریعے ہم حساب لگاتے ہیں، سال کا، دن کا، مہینوں کا، اور اسی چاند کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حج کب ہے، چھوٹی عید کب ہے، بڑی عید کب ہے، رمضان کب ہے. تو بہت ساری بڑی عبادات کا تعلق چاند کے نظام کے ساتھ ہے. یہ سال پورا ہو گیا، یہ مہینہ پورا ہو گیا. ذالک تقدیر العزیز، یہ عزیز کے انداز ہیں، عزیز اللہ. پھر اشارہ کیا ذالک، تم کدھر ڈھونڈ رہے ہو رب کو بھائی؟ ذالک التقدیر العزیز، یہ انداز مقرر کی اس عزیز کے ہیں جو عزیز بھی ہے، العلیم، اور علم والا بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم راستہ ڈھونڈو ان کے ذریعے سے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں. اب یہ نجوم کا تو ہمیں تو نہیں اس طرح وہ مہارت، وگرنہ نجوم کے ذریعے سے جو ہے نا یہ لوگ راستے کا تعین کرتے ہیں کہ بھائی یہ مہارت کے ساتھ کہ یہ اس راستہ جا رہا ہے، یہ راستہ ادھر جا رہا ہے. آپ کے علم کے اضافے کے لیے جو بحری کپتان ہوتا ہے، جہاز چلانے والا، اس کو اس ستاروں کی بڑی مہارت پڑھائی جاتی ہے، بہت ماہر بنایا جاتا ہے. جس وقت تھوڑی سی وقت، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جب بحری جہاز چل جائے، شہر سے دور ہو جائے، انسان بڑا حیران رہ جاتا ہے کہ میں اب جاؤں کدھر. اب جغرافیہ کے لحاظ سے ابھی تقسیم ہے، بھائی ہماری یہاں سرحد یہ ہے، یہاں سے دوسروں کی سرحد ہے، پانی میں کسی کو کیا پتہ اب میں نے جانا کس سمت ہے. اب یقین کریں کہ شہر سے آپ 2 گھنٹے دور ہو جائیں نا پانی میں، پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اب جاؤں میں کدھر. تو جو بحری کپتان ہوتا ہے اس کا نصف سے زیادہ تعلق جو ہے ستاروں کے نظام کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ستاروں کے ذریعے سے اپنے سمت کا تعین کرتے ہیں. اور پرانے دیہاتوں میں، پرانے وقتوں میں، جس وقت یہ گھڑیاں نہیں تھی، تو لوگ سحری افت کا جو وقت ہے، یا جو صبح صادق اور صبح کاذب کا وقت، یہ ستاروں سے طے کرتے. موسم کا جی یہ ٹھنڈا تارا چڑھ گیا، فلاں ہو گیا، یہ سارے ہی تو یہ تو پرانے لوگوں میں بڑی مہارتیں تھیں. یہاں قرآن کریم نے یہ اشارہ کیا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، جس نے ستارے بنائے تاکہ تم راستہ پکڑو ان کے ذریعے سے. فی ظلمات البر والبحر، سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان کر دی ہیں علم والوں کے لیے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، یہ سارے وہ پھر مسئلہ توحید کے دلائل.
وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں اٹھایا، پھیلایا، پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، آدم سے، ایک ہی نفس تھا آدم، پھر اسی سے بنایا ہوا کو۔ ایک ہوتی ہے نا جی کلی فضیلت، ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت۔ اب مثال کے طور پر کلی فضیلت تمام انبیاء پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تمام انبیاء میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، امام الانبیاء، امام الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن بعض جزوی فضائل دیگر انبیاء کو وہ حاصل ہیں جو رسول اللہ کو حاصل نہیں۔ اب اسی طرح یاد رکھیں کہ کلی طور پر فضیلت اللہ نے مرد کو دی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہوتا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ایک وجہ یہ کہ اللہ نے فضیلت دی ہے مرد کو۔ وبما انفقوا، دوسری فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو خرچ ہے بیوی کا وہ مرد کے ذمہ لگائے۔ مہر خاوند دیتا ہے، لباس خاوند دیتا ہے، رہائش خاوند دیتا ہے، کھانا پینا جوتا خاوند دیتا ہے۔ اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ یہ کلی طور پر خاوند کو جو ہے نا مرد کو فضیلت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس میں مفسرین نے بھی بہت اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ ایک یہ بھی لکھا ہے تفسیر مدارک ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے مرد کی، لأنہم صاحب اللحا والعمائم، مرد داڑھی والا اور پگڑی والا ہوتا ہے۔ ایک فضیلت کی وجہ یہ بھی لکھی ہے۔ اور ایک قول ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت اللہ نے ہوا کو پیدا کیا تو ان کے سر کے بال لمبے تھے، تو آدم علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ اللہ میرے بال بھی ایسے ہیں، تو اللہ نے پھر ان کی داڑھی اگائی ہے بعد میں، پہلے داڑھی نہیں تھی۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ آدم ہوا کو میں نے سر کے بالوں سے زینت دی، تجھے داڑھی کے بالوں کے ساتھ زینت دے دی۔ یہ کتاب میں لکھا ہے، میرے اس نے پڑھی کہ پہلے آدم علیہ السلام کی داڑھی نہیں تھی، جس وقت ہوا کے بال دیکھے تو آدم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ ایسے بال میرے بھی ہوں۔ اللہ نے پھر داڑھی منہ پر اگائی تھی کہ آدم ہوا کو میں نے زینت سر کے بالوں کے ساتھ دی ہے، اور مرد کو یعنی تجھے میں نے زینت داڑھی کے بالوں کے ساتھ دی۔ یہ زینت بھی ہے، یاد رکھیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول اللہ کی سنت نہیں، مفسرین نے کہا تمام انبیاء کی سنت ہے داڑھی، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام انبیاء نے داڑھیاں رکھی ہیں جی۔ آپ تفسیریں دیکھیں تو تمام انبیاء نے، جتنے بھی علیہم السلام تھے، تمام انبیاء نے داڑھیاں رکھی ہیں۔ داڑھی میں اللہ نے غروب رکھا ہے، خوبصورتی رکھی ہے، مرد کی شان رکھی ہے، یاد رکھیں۔ بڑی فخر کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ سجا کے رکھا کریں داڑھی کو، نہ نفرت کریں اس سے۔ کائنات کے سب سے حسین ترین چہرے پر محمد رسول اللہ کے چہرہ مبارک پر داڑھی تھی۔ شمائل ترمذی میں ہے نا کہ شمائل میں رسول اللہ کی داڑھی وہ گھنی کثیف داڑھی تھی، سینے مبارک تک آتی تھی۔ بڑی فخر کے ساتھ رکھیں، یاد رکھیں، اس کو آر نہ سمجھیں۔ بے شک معاشرہ کم تر سمجھے، تنقید کرے، فلاں کرے، لیکن آپ یقین مانیں کہ اتنے فخر، اتنے جذبے اور اتنی خوشی کے ساتھ سجا کے داڑھی رکھیں کہ مزہ آئے نہ ہمارے اعمال ہوں، کمزور ہوں، لیکن قبر میں جائیں گے کم از کم امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ حیاس کا ضرور کریں گے نا، اتنا انشاءاللہ ایمان ہے۔ اس دن بیٹھے ہوئے یقین کریں، بعض لوگوں کی باتیں یا تو گہری ہوتی ہیں یا اثر زیادہ کر جاتی ہیں۔ اس دن بیٹھے ہوئے آپس میں ایک محفل ہی میں ایک شخص نے جملہ کہا، بڑا عجیب جملہ کہا، اس نے کہا یار جو بھی ہے جو بھی ہے جیسا بھی، اس نے کہا میرا ایمان ہے اس داڑھی کے ہوتے ہوئے اللہ جہنم میں نہیں پھینکے گا نا۔ آپ یقین مانے جی، بڑی گہری بات تھی، لگی ہے دل پہ نا۔ آپس میں ہم کھانا کھاتے ہوئے بیٹھے تھے، اس نے کہا یار اور جو کچھ بھی ہو بس ایک دل مانتا ہے کہ اس داڑھی کے ہوتے ہوئے اللہ جہنم میں نہیں پھینکے گا نا۔ گہری بات ہے، یاد رکھیں جی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، تو بات یہ کہہ رہی تھی کلی فضیلت مرد کو حاصل ہے، لیکن عورت کو دو فضیلتیں ایسی حاصل ہیں نا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عورت کو دو فضیلتیں ایسی حاصل ہیں کہ مرد سوچ بھی نہیں سکتے۔
مرد کی پیدائش دنیا میں ہوئی ہے، آدم کو اللہ نے دنیا میں بنایا، بنانے کے بعد جنت میں بھیجا ہے۔ دنیا میں بنایا، پھر اس کے بعد کہا ادخل انت وزوجک الجنہ وکلا، اور ہوا کو جنت کے اندر پیدا کیے۔ عورت کی جو جائے پیدائش ہے وہ جنت ہے، اور مرد کی جو جائے پیدائش ہے وہ دنیا ہے۔ عورت کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک ہر نہ سنائے ہو جل کے۔ کچھ چیزیں چھپا کر رہنی چاہیے۔ اور دوسری جو ہے، مرد کو مٹی سے بنایا ہے، مرد مٹی سے بنا ہے، اور عورت نبی کی پسلی سے بنی، یاد رکھیں۔ مرد مٹی سے بنا ہے اور عورت نبی کی پسلی سے بنی۔ عورت کا بھی بڑا مقام ہے اگر وہ اپنا مقام پہچانے تو اللہ نے ایک نفس سے بنا، فمستقر و مستودع، ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، ایک امانت کی جگہ۔ مستودع جس کو ہم کہتے ہیں نا ودیعت رکھنا، امانت۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مستقر سے مراد یہ دنیا کی زندگی ہے، اور مستودع سے مراد جو ہے یہ قبر کی زندگی ہے۔ دنیا میں وقت گزارنا ہے، اس کے بعد قبر میں مستودع امانتاً وہاں رکھا جائے گا، ودیعت کے طور پر۔ کیوں؟ وہاں سے پھر اٹھنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ایک قول یہ ہے، یاد رکھیں، یہ قول ہے کہ انسان اسی جگہ میں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی جو ہے نا اٹھائی جاتی ہے، خمیر وہیں پہنچتی ہے جہاں کا ہوتا ہے نا، یہ قول ہے۔ اس میں کتاب ہے، یہ قاضی ایاز رحمہ اللہ کی، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات سندن جو تھوڑی کمزور ہے، لیکن لکھا ہے کہ انسان کی مٹی جہاں سے اٹھا کے اس کے بدن بنتا ہے، کل قبر اس کو اسی جگہ کی حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ابو بکر، عمر اور محمد رسول اللہ کی قبر تینوں کی ایک ساتھ ہے۔ اگر یہ بات وہ کہتے ہیں سچی ہے تو پھر تینوں کی خمیر ایک ہی جگہ سے اٹھائی گئی ہے۔ اور یہ نا کتاب الشفا بے تعریف حقوق مصطفیٰ، یہ قاضی ایاز کی ایک جلد میں بڑی معنی ناز کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ روضہ کے اندر ایک جگہ خالی ابھی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دفن جو ہے، اس دفن کے لیے قبر وہاں بنے گی۔ روضہ رسول جو جالی کے اندر جو جگہ ہے جہاں پر اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، وہاں ایک جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دفن وہاں پر ہوگا۔ یہی کتاب شفا میں موجود ہے۔ تو ایک مستقر ہے دنیا میں رہنے کی جگہ، اور ایک مستودع ودیعت کی جگہ جہاں پر انسان کا امانت رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، سمجھنے والوں کے لیے ہم نے آیات بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ذات ہے جس نے آسمان سے بارش برسائی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہر چیز کے نباتات ہم نے اگائے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَضِرًا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے اگایا سبزہ۔ نخرج منہ حبا متراکبا، ہم اسے دانے اگاتے ہیں متراکباً، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، سوار ہوئے۔ اب جیسے وہ چھلی ہوتی ہے اس کو دیکھیں، گندم کو دیکھیں، حبا متراکبا، انار کو دیکھیں۔ ومن النخل، اور اسی طرح کھجور، من طلعها، اس کے گابوں میں سے کنوان خوشے نکلتے ہیں۔ ایک لکڑ ہے جی، لکڑ اوپر اٹھتی ہے، اس میں سے کنوان خوشے نکلتے ہیں، دانیۃ، جھکے ہوئے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون کے، وَالرُّمَّانُ، اور انار، مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، کچھ ملتے جلتے ہیں کچھ نہیں ملتے جلتے۔ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، ان چیزوں کو ذرا غور کرو جب یہ پھل دیتے ہیں۔ خزاں میں ان سے سب کچھ گر جاتا ہے، بالکل خشک ہوتے ہیں، باہر آتی ہے، پتے نکلے، پھول نکلے، پھر اس پھول کے بعد پھل لگا، وہ پھل آپ کے سامنے پھل لگتا ہے۔ وَيَنْعِهِ، اس کے پکنے کے نظام کو دیکھو۔ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کے لیے یہ بڑی نشانی ہے۔ اس باریکیوں پہ غور کرنے کے بعد اتنے نظام کو چلانے والا، اس کو چھوڑ کے تم کسی غیروں کو معبود بناؤ گے تو کہا کل قیامت میں پھر تمہیں وہ کسی کام نہ آئیں گے۔ اس کو معبود پکڑو، اسی کو حاجت روا مشکل کشا پکڑو، کل یہ تمہیں کام آئے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔